إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے دو طبقوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے نیکی کو آسان بنا دیا, ایک وہ گروہ ہے, ایک وہ جماعت ہے جس کے اوپر نیکی کرنا مشکل نہیں ہے, دشوار نہیں ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے, دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر نیکی کرنے کو دشوار بنا دیا. اگر نیکی کرنا آپ پر آسان ہو جائے تو یہ ایک ظاہری دلیل ہے اللہ کی رضامندی کی, اللہ کی خوشنودی کی, کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہے. اور اگر نیکی طبیعت پر گرا گزرے, نیکی کرنے کو طبیعت نہ چاہے, آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں کہیں دور نہ جائیں, اپنے ارد گرد اپنے آڑوس پڑوس کی آپ مثال دیکھ لیں, ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے
جو پتہ نہیں کتنی دور سے جمعے کے لیے کتنے دیر پہلے آ گیا، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بالکل مسجد کے ساتھ رہ رہے ہوں گے لیکن توفیق نہیں۔ تو اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو اس کو کوئی اللہ کا معمولی انعام نہ سمجھے، اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو، نیک اعمال جس پر اللہ نے آسان کر دیے، ان کی کچھ صفات ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہ خرچ کرنا مالی اعتبار سے بھی ہے، اور جب ہم مالی اعتبار کی بات کریں گے تو اس میں فرض زکوٰۃ بھی آ جائے گی، نفلی صدقات بھی آ جائیں گے، قربانی بھی آ جائے گی، اور دیگر نیکی کے کاموں کے اندر جو انسان خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ جائز امور کے اندر جو اپنے آل اولاد پر خرچ کرتا ہے، یہ سب اس میں آ گئی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے خرچ کیا، دیا، یہ مالی عبادت جو ہے یہ بھی اس میں آ گئی، حتیٰ کہ جس نے خرچ کیا اس کے مفہوم میں یہ بھی ہے جس نے نماز پڑھی، اس نے اپنی بدنی صلاحیتوں کو خرچ کیا، روزہ رکھا، اس نے بھی اپنی بدنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگایا۔ لوگ کھا بھی رہے ہیں، وہ روزہ رکھ کر اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اور جس نے مالی اور جسمانی دونوں طرح کی عبادت کی، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، یہ سب فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى اس میں داخل ہے۔ جس نے اللہ کے راستے میں دیا، مال سے بھی دیا، جان سے بھی دیا، مال اور جان دونوں سے دیا۔ اس کی جو مختلف صورتیں میں نے مختصراً بتائی۔ وَاتَّقَى، اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہا۔ نیک عمل کس پر آسان ہوں گے؟ جو خرچ کرے، وَاتَّقَى، اور گناہ سے بچے، حرام خوری سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے، واضح اللہ کی نافرمانی سے بچے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اللہ کتنا قریب ہے۔ فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں اس سے بچنے کے لیے کہا ہے، اگر تم اس سے کنارہ کش ہو جاؤ تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کرے۔ اگر تم کبیرہ سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، کبیرہ گناہ حدیث میں بہت سارے ذکر ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الکبائر کے نام سے، اس میں انہوں نے 70 گناہ ذکر کیے ہیں جو کبیرہ ہے۔ مثلاً اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، سود کھانا ہے، زنا کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ۔ یتیموں کا مال کھانا ہے، اس پر ظلم کرنا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا ہے، اللہ کے گھر سے کسی کو روکنا۔ تو فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دو، اور وَمُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تمہیں عزت والی جگہ میں جنت میں داخل کر دے۔
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبیرہ گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا جو میں نے ابھی گنوائے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، شرک کرنا، سود کھانا، زنا کرنا، شراب پینا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کے شریعت نے کرنے کا حکم دیا اور آدمی اس کو نہ کرے، جس چیز کا شریعت نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، مثلا کہا نماز پڑھو، دن میں 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی، یہ پڑھو، اب اگر اس کو نہ پڑھے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شریعت نے کہا سال میں اگر صاحب مال ہو تو پورا سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ادا کرو، اب اگر ایک آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے یہ بھی کبیرہ گناہ۔ ایک انسان کو شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، اتنا تمہارے پاس پیسہ ہے کہ تم آ جا سکتے ہو اللہ کے گھر کی طرف، اور پیچھے گھر والوں کے لیے اتنا پس انداز کر گئے ہو، انہیں دے گئے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، تو تم پر حج فرض ہے۔ اب ایک آدمی حج کو تاخیر کرے، نہ کرے، کہے نہیں ابھی فلاں بیٹے کی شادی ہو جائے، فلاں بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں کی شادی ہو جائے، فلاں کا یہ مسئلہ ہو جائے، اس کو الگ گھر لے کے دے دوں، پھر آرام سے حج کروں۔ تو یہ چیزیں بھی کبیرہ گناہوں میں داخل ہیں۔ کبیرہ گناہ صرف وہی نہیں ہے جس کو شریعت نے گناہ کہا، جس نیکی کو انسان ترک کر دے جو فرائض اور واجبات میں سے ہے، اس کو اگر ترک کر دے تو اس کا ترک کرنا بھی گناہ۔ بہرحال یہ کہا گیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وَاتَّقَىٰ، اور اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے حسنہ کی، جو چیز اللہ نے نازل کی اس کی تصدیق کی اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ اب ایک شخص ایک عمل کرتا ہے، اس سے پوچھا گیا یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ یہ ہے تصدیق کرنا عمل کے ذریعے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی توحید کی شہادت دیں، اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو، کسی شے کو بھی اللہ کا شریک قرار نہ دے۔ کسی شے کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، کسی جن کے بارے میں، کسی فرشتے کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی درخت، شجر، حجر، کوئی کائنات کی اعلیٰ چیز ہو یا ادنا چیز ہو، اس کو اللہ کا شریک بنانا، ٹھہرانا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اس نے شہادت دی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان قریب اس کے لیے نیکی کے راستے پر چلنے کو آسان کر دیں۔ اب دیکھ لیجئے، آج عصر کی اذان ہو، آپ مشاہدہ کر لیں، کئی لوگ آپ نماز کے لیے آ رہے ہوں گے، کئی لوگ بے پرواہ ہو کر بیٹھے، اور کئی لوگ اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کر رہے ہیں۔ نیکی اللہ اس کی طبیعت پر آسان کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ کو بے چینی ہوتی، اور آپ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ تھا کہ بلال اذان کہو، تم اذان کہو گے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ ہماری طبیعت
حشاش بشاش ہو جائے. فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص جب رات کو سوتا ہے تو شیطان علی کافیۃ الراس اس کے سر پر 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے علیک لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے، ابھی سو جاؤ. اذان بھی ہو جائے نا کہتا ابھی تو 25 منٹ باقی ہیں جماعت ہونے میں، سو جاؤ ابھی تھوڑا 5-10 منٹ. علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تم پر رات ابھی بہت باقی ہے. لیکن اگر یہ شخص فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جائے، پھر گیا وضو کیا، دوسری گرہ کھل گئی، جب نماز کے لیے تیار ہوا تیسری گرہ بھی کھل گئی. اب صبح جب اٹھا ہے، اٹھتے وقت تھوڑی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، جب اٹھ گیا نماز پڑھ لی، اب طبیعت میں حشاش بشاش، طبیعت میں ہلکا پن، طبیعت بڑی بہتر، شادہ و فرحہ. اور جو شیطان کے بہلانے پر سوتا رہا اس نے کہا ابھی تو رات بہت بات کی، بہت بات، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ شیطان تبور اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے، پھر وہ بڑی انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھتا ہے، حالانکہ اتنا سویا ہے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے سویا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے نیند پوری نہیں ہوئی. پھر اٹھا، خوب نہایا، اچھے سے اچھا شیمپو لگا لیا، بڑی سے بڑی خوشبو لگا لی، لیکن طبیعت میں نشاط پیدا نہیں ہوئی. جو اس نمازی کو سکون ملا تھا وہ نہیں ہوتا. 1 بجے 12 بجے گھر سے نکل رہا ہے، 1 بجے آفس میں پہنچا اور کہہ رہے پتہ نہیں یار صبح سے طبیعت صحیح نہیں، سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. اس لیے یہ فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو یہ کام کرے گا ہم نیک اعمال کرنا اس پر آسان کر دیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب الدعوات میں یہ حدیث لائے ہیں کہ فرمایا کسی مومن بندے سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا، اتنا پریشان ہو گیا. اور اس کے برعکس فرمایا کہ جب کسی فاسق سے، کسی منافق سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ایسے اڑا دیا. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں، آپ کسی کو کہیں بھائی فلاں کو قتل کر دو، وہ کہے گا تمہارا دماغ صحیح ہے، وہ سن کر لرز جائے گا. لیکن جو ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں اس کو کہو یہ کوئی بات ہی نہیں، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا تھا. یعنی اس کے لیے بڑے سے بڑا جرم ایسا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے توڑا. مومن جو ہے وہ بہرحال خائف رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. فرمایا کہ جس نے یہ اعمال کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے بچ گیا، وصدق بالحسنى، اور جس نے اللہ کی توحید کی شہادت دی اور جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس کو قولا وعملا تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے نیکی کے راستے کو آسان کر دیں. اب بعض دفعہ بعض لوگوں کو بعض کام بڑا مشکل ہے،
آپ دیکھیں نا کسی شخص کو آپ نماز کی دعوت دیں، حالانکہ اس کے اور مسجد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو منع نہیں کرے گا، وہ آپ کو کہے گا آپ جاؤ میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، اور وہ جو چند قدموں کا فاصلہ ہے وہ اس سے عبور نہیں ہو رہا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ہر جگہ جا رہا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی طرف آنے کی اسے توفیق نہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں، خاص طور پر یہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور حضرات جو ہوتے ہیں، کسی مالک کا کوئی پرسنل ڈرائیور ہو، جیسے بڑے لوگ اپنے لیے ایک خاص ڈرائیور رکھتے ہیں تاکہ ان کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ڈرائیور کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے مالک کو کہتا ہے ابھی اذان نماز کا ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھ لوں، تو مالک خود گاڑی میں بیٹھا ہے ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو کہتا ہے ہاں بس جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ اب آپ دیکھیں دونوں ہیں، ایک مسجد کے باہر ہے ایک مسجد کے اندر، یہ سب اللہ کی توفیق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، ایک ڈرائیور اس طرح مالک سے اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، مالک نے کہا جاؤ پڑھ لو، اس نے گاڑی کھڑی کی نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ کے انسان کا دل چاہتا ہے اللہ سے مانگے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ پھر سب سے مانگتا ہے نا، اور جو اللہ سے مانگتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ وہ دعا کر رہا تھا تو پیچھے سے مالک نے ہارن دینا شروع کر دیا، آوازیں دینا شروع کر دیا، اس کا نام لیا، اس کو بلانے لگا۔ اب وہ نماز میں دعا کے اندر مشغول ہے، دعا کر رہا ہے، اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، کہتا ہے جلدی کرو باہر آؤ لیٹ ہو رہے ہیں، کہہ رہے وہ مجھے آنے نہیں دے رہا، وہ مجھے مطلب آپ کی طرف آنے نہیں دے رہا، وہ مجھے باہر نکلنے نہیں دے رہا۔ تم میرے ملازم ہو، تمہیں کون باہر نہیں آنے دے رہا؟ کہہ رہا وہی جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا۔ بات تو یہ صحیح ہے کہ بل سب اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن اگر انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے کو آسان کر دے۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل اختیار کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا، صاحب مال بھی ہے، اور خرچ بھی کرنا چاہیے اور خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں، دوستوں کو بلا لیا اور بڑا بہترین دعوت کا انتظام کر دیا، آئے دن اس طرح کی دعوتوں کا اہتمام کر کے اس میں لاکھوں روپے اڑا دی، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئی تو تشویش ہے، انکوائریاں ہیں، تحقیق ہے، اور پھر دل مطمئن نہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں، اللہ کے راستے میں بخل اختیار کرنا، کنجوس ہو جانا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہو گیا۔ وہ تو تھا نا کہ وَاتَّقَى، اللہ سے ڈر گیا، اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، اس نے اللہ کی اطاعت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بے پرواہ کر دیا، چل لگے بس شریعت کی پابندی کچھ نہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اللہ کے وعدہ لا شریک ہونے کی گواہی نہیں دی، اس نے شریعت کی قول اور عمل سے تکذیب کی،
شریعت کو جھٹلایا. بہت سے لوگ آج بھی ہیں اور وہ دیندار بنے پھرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. کسی مسجد میں ایک صاحب تھے، وہ آتے تھے، مسجد کی جھاڑو لگایا کرتے تھے. اچانک دماغ خراب ہوا، پھر سب چیزوں سے رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو. پھر بھی ظہر اثر میں وہ یہاں آتے. یہیں کے ایک نمازی نے ان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کی. کہنے لگے جب آپ نماز کو مانتے نہیں ہو پھر آپ آتے کیوں ہو؟ وہاں اصل میں جو لوگ ہیں، نوجوان طبقہ ہے جو ابھی بیچارہ 15-16 سال کی عمر کا ہے، اس کا ذہن خراب کرتے، یعنی اس کی آڑ میں وہ یہ کام کرتے. تو اس نے کہا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی. انا للہ و انا. دیکھ لیں کس موڑ پر آ کر شیطان نے اس کو گمراہ کیا. اس لیے کبھی بھی اپنی عبادت کرنے کو یہ مت سمجھنا آپ کو بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، آپ نے تو بڑا کام کر دیا. شیطان نے عبادت کرنے والے شخص کو، زاہد کو، عابد کو یہی کہہ کر گمراہ کیا. یہ بقیہ جتنے بھی ہیں نا معاشرے میں، بے نمازی ہیں، یہ ہیں وہ، یہ سب جہنمی ہیں، تو جنتی. وہ جو معاشرے کے اندر آپ کو بے عمل نظر آ رہا ہے وہ یقیناً غلط ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تقابل کر کے یہ کہیں کہ یہ تو جہنم میں جائے گا اور میں جنت میں جاؤں گا. یہ نہ کہیں، اس کی اصلاح کریں، اسے سمجھائیں. کیا پتا کس گھڑے آپ کی نصیحت اسے اثر کرے گا. ہدایت کا کوئی وقت متعین نہیں، لیکن کسی پر حکم نہ لگائے. دو بھائی تھے بنی اسرائیل، ایک بڑا نیک متقی پرہیزگار، ایک پرلے درجے کا بدمعاش. وہ اکثر اس کو سمجھاتا ہے. ایک دن اس نے کہا تو اسی چیز پر رہ رہا ہے اور اس چیز سے باز نہیں آ رہا، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے. اس نے قسم کھا کر اللہ نے بنی اسرائیل کے وقت کے نبی پر وحی کی اور فرمایا کہ پیغمبر آپ اسے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو معاف کر دیا اور اس کے بھائی کی جگہ اس کا نام لکھ دیا. من الذی یتعلی، کون ہے جو اللہ پر اس طرح قسمیں کھاتا پھر رہا؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی پر کوئی فتویٰ لگانے کا؟ تم نیکی کرتے ہو، نیکی کرو، لیکن پھر اس نیکی کو سنبھالو، اس نیکی کا تحفظ کرو. اس نیکی کے بارے میں ایسا نہ کرو کہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ کر دوسرے پر فتوی بازی شروع کر دو. نہ، یہ آپ کو اختیار نہیں. ہاں جو غلط ہے اس کی اصلاح کریں، اسے سمجھائیں، اسے سمجھائیں. جب تک وہ زندہ ہے امید رکھیں تو کیا پتا اللہ اس کو کسی موڑ پر ہدایت دے، اللہ اس کو کس موڑ پر ہدایت دے. میں وہاں من بخلا، جس نے بخل اختیار کیا، واستغنا اور بے پرواہ ہو گیا، وکذب بالحسنی اور اس نے شریعت کی تکذیب کی، قول سے بھی عمل سے بھی. فسنیسرہ للعسری، ہم ان قریب اس کے لیے مشکل معاملے کو، مشکل راستے کو، گناہ کے راستے کو آسان کر دیں. اب ایسے آدمی پر گناہ کرنا طبیعت پر بھاری نہیں پڑتا. اس کو کوئی گناہ کی دعوت دے کہ فلاں جگہ شراب کی محفل لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ہے بہت دور، کوئی مسئلہ نہیں، یہ قریب ہی تو ہے. اس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ سامنے مسجد ہے، کہ یار وہ میں آ رہا ہوں، آپ جاؤ، میں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ قبرستان میں تھا، قبر تیار ہو رہی تھی، اس موقع پر آپ نے صحابہ کو ایک نصیحت کی، فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا ومقعدہ، مگر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم سے لکھ دیا گیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا فرمانے لگے اللہ کے نبی وفیم العمل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب ہمارا ٹھکانہ جنت یا جہنم سے طے ہے تو افلا نتکل، ہم اس پر بھروسہ نہ کریں، وندع العمل، عمل کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات تو لکھی جا چکی ہے، آپ نے فرما دیا اس کا ٹھکانہ جنت اور جہنم سے لکھ دیا گیا۔ تب آپ نے فرمایا فکل میسر لما خلق لہ، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، تم میں سے ہر ایک شخص پر اللہ تعالی نے اس راستے کو آسان کر دیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا۔ اگر اللہ نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو جنت کا راستہ اللہ نے اس پر آسان کر دیا۔ یہاں کے ایک نمازی ساتھی ابھی بھی حیات ہیں، ان کا بعض دفعہ میں نے دیکھا گردے کی طرف نالی لگی ہوئی تھی پیشاب، اور بیچارے پیدل چل کر مسجد آئے فجر کی نماز۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ سو رہے ہیں، کل میسر، اللہ تعالی نے ہر ایک کے لیے آسان کر دیا ہے، لما خلق لہ، اس کو جس کے لیے پیدا کیا۔ اگر ان کان من اہل الجنہ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اللہ نے اہل جنت والے عمل اس پر آسان کر دیا، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اللہ نے جہنم والے عمل اس پر آسان کر دیا۔ پوری رات تک بھر بیٹھ کر کسی ڈرامے کے آگے، کسی فلم کے آگے بٹھا دو، پوری رات مجالے اس کی آنکھ جھپک جائے اور فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے اٹھنا باہر۔ فکل میسر، ہر ایک کے لیے آسان کر دیا گیا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس لیے عمل ایک ظاہری برہان ہے، ایک ظاہری دلیل ہے اس مسئلے پر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے، یہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہے۔ اس لیے جب بھی اعمال کرو تو عمل کر کے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، بس اتنا اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ یہ تو نے توفیق عطا کی، یا اللہ تو ہمیشہ اس چیز کی توفیق عطا کر، اے اللہ صراط مستقیم پر، ہدایت پر مرتے دم تک قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پیغمبر اپنے رب کی عبادت کرو۔ کب تک کرو؟ 40 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک، 70 سال تک نہیں، فرمایا حتیٰ یأتیک الیقین، اے پیغمبر جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے آپ اللہ کی عبادت کرے۔ اور یقین کا معنی دوسرے مقام پر فرمایا کہ یقین سے مراد موت ہے، یعنی مرتے دم تک عبادت کرنی۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے کی طرف آتے ہیں، نیکیوں کو اپناتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر نیکی، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا۔ اور بہت ہی بدبخت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے ہما قسم کے وسائل عطا کیے، ہما قسم کی نعمتیں عطا کی، کچھ نہیں تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم تندرست ہٹا کٹا بنایا ہے، کوئی بیماری اس پر نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔
پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائے تو اس سے بڑا نافرمان ناشکر بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت اس نیکی کے فارمولے کو کہ نیکی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر آسان کر دی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مالی اعتبار سے پریشان ہیں، گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں اور اس کے علاوہ روحانی طور پر پریشان ہیں، اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اسی طرح اس وقت بطور خاص فلسطین کے غزہ کے مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے امداد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی فلسطین وفی شیشان وفی کل مکان اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اس وقت جو موسمی تغیرات ہیں اس وجہ سے بھی لوگوں کے برے حال ہیں اور ہر جگہ لوگ بارش کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے خطبے کے اندر بارش کی دعا کرنا بھی ثابت ہے اور صلاۃ الاستسقاء پڑھنا بھی ثابت ہے، تو آج اس پر بھی عمل کر لیا جائے کہ جو خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ہم بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اے اللہ تو پانی پلا ہمیں بھی، جانوروں کو بھی، اور اے اللہ جو بنجر زمین ہے اسے آباد فرما دو۔ اللہم اسقِ عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو بھی پلا، وبہائمک، اور اے اللہ تمام جانوروں کو بھی پلا، وانشر رحمتک، اور اے اللہ اپنی رحمت کو ہر جگہ پھیلا دو، واحیی بلدک المیت، اور اے اللہ جتنی بھی زمین پانی نہ ہونے کے سبب سے بے آباد ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، اللہ اسے آباد فرما دے۔ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک
وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أغثنا غيثا، اللهم أغث علينا غيثا مغيثا مريعا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم أغث علينا غيثا مغيثا مريعا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.